اور چائنا جس طریقے سے کھڑا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اس کی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, everybody knows that. China vows to support Pakistan against India. تو if they start anything in this area, تو what will happen اگر دونوں طرف سے سکویز ہو جائے, وہ سینڈوچ ہو جائے. کہ ہم انڈیا سے فل آؤٹ وار نہیں جیت سکتے, تو ڈیتھ بائی 1000 cuts, کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ تنگ کر کے ایک دن انہیں برباد کر دیں گے. Each side threatens the other. آپ تبھی ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں جب ان کو کوئی دکھ پہنچائیں جو کہ وہ ہمیں پہنچا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ابدالی کا تجربہ کیا ہے, اور ایک اور ہمارے پاس شارٹ رینج ہے جس کو نصر میزائل کہتے ہیں. both are capable of carrying conventional warheads and also nuclear warheads. جب نیوکلیئر پاور ہوں تو پھر یہ بڑی جنگ تو نہیں ہو سکتی. یہ اس لیے ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا دیں اور اپنے اینیمیز کو بتا دیں کہ وی آر ریڈی فار اے ڈیفینسو وار, اور کوئی ہمارے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھائے گا. ایک بڑے ملک نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کو کوئی چھوٹا موٹا کر لینے دیں. انڈس واٹر ٹریٹی وہی بہانہ بنا کے سسپینڈ کر دی, ہیلڈ ان ابینس کر دی. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. اور دوسرا یہ ہے کہ ویری ہیوی کلیم ڈاؤن آن کشمیریز. Indian and Pakistani soldiers have exchanged gunfire in Kashmir for a fourth night in a row. تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہمارے ساتھ وہ ٹارگٹ شیئر کر لیں, ہم ان کو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے بتا دیں گے, بی ایل اے کے ٹھکانے بتا دیں گے, داعش کے ٹھکانے بتا دیں گے, وہ ان پہ حملہ کریں. اور بلکہ ہم دنیا کو کہہ دیں گے کہ وی ہیو نو آبجیکشن اف دے ہٹ ٹی ٹی پی, بی ایل اے, بی آر اے, بٹ وی ول انڈیکیٹ کہ یہ کدھر ہیں. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک, اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. آج ہمارے بہت خاص مہمان جنرل لودھی صاحب از بیک آن دا پوڈ کاسٹ. پہلی بات بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. تھوڑے سے ٹربولنٹ ٹائمز میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, تو میں نے کہا میں اسی سے شروع کرتا ہوں. ایک میں پوڈ کاسٹ سن رہا تھا انڈیا میں, اور اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ 1971 میں جب ہم جنگ ہارے تو اس کے بعد ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ہم انڈیا سے فل آؤٹ وار نہیں جیت سکتے, تو ڈیتھ بائی 1000 cuts, کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ تنگ کر کے ایک دن انہیں برباد کر دیں گے. کیا اس تھیری میں کچھ سچ ہے؟ دیکھیں, پاکستان آرمی نے یہ تھیوری اپلائی کی تھی جب رشیا کا اٹیک ہوا تھا آن افغانستان, اینڈ اٹ واز ناٹ اونلی کنٹرائیوڈ سوللی بائی اس, ہمارے ساتھ جو امریکہ تھا یا باقی, تو وہ ایک مشترک, تو ویسے ہی انہوں نے اس کو وہاں سے اٹھا کے ادھر وہ کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کی. دیر نو سچ تھنگ, کوئی مماثلت نہیں ہے جو کہ اس وقت کے یو ایس ایس آر اور امریکہ کا تھا اور ہم ان کے ساتھ تھے. اور یہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے, بڑا ہے ہر لحاظ سے, ہر پالیسی کا توڑ بھی ہے ان کے پاس, اس سے بڑی پالیسی بھی بنا سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی میٹ ان دس. وہ بیسیکلی جو تنگ پڑے ہوئے ہیں نا, وہ کیسے ملاتے ہیں اس چیز کو, وہ یہ کہ جو فریڈم موومنٹ ہے کشمیر کی, جو کہ 47 آنورڈ ہے, 48 کی وار بھی اس پہ لڑی گئی ہے, اور بلکہ وارز ہماری زیادہ تر ان کے ساتھ اسی بنیاد پہ ہیں, تو وہ چونکہ اس کو قابو نہیں کر پائے تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بتائیں اپنے لوگوں کو بھی کہ یہ کیوں نہیں ہم قابو پا پائے, اس لیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یا پاکستان یہ کر رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی صحیح میٹ ہے. باقی یہ کہ جو فریڈم فائٹرز اپنا کام کرتے رہے ہیں, اور وہ جو ادھر کشمیری تھے آزاد کشمیر میں, اگر وہ پہلے جب مدد کرتے رہے, بہت پہلے کی بات ہے, کافی عرصے سے وہ بھی بند ہے, وہ اس میں خام خواہ ہمیں ملوث کرنا. ویسے تو ٹھیک ہے, دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کوئی نہ کوئی اپنے جو دشمن ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہیں, جاسوسی کرتی ہیں, انفارمیشن اکٹھی کرتی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ہم 1000 cuts کرنا چاہ رہے تھے, وہ تو اپنے اعمال ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مطلب ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے, کلبھوشن جادیو موجود ہے, ان کے پاس کیا ہے, اور ابھی والی بات جب بعد میں کریں گے تو بات کریں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک دس تھیوری از کریکٹ. اور اسی تھیوری کو وہ لنک ایسے کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے کہا میں تھوڑا سا ان کا نیریٹو ایکسپلور کرتے ہیں نا, تو وہ تھیوری اس طرح لنک کرتے ہیں کہ جی دہشت گردی کا مسئلہ پاکستان میں, وہ جو جی فرینکلی تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ہے بھی جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی یہاں پہ اب اتنی پھیل گئی کہ آرمی اور ٹیررسٹ اور یہ سب ایک ہو گئے, بیکاز وہ رشیا کی وار اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اب ان کی تھیوری یہ ہے کہ جی ہم نے نا بہت سارے اٹیکس میں کچھ نہیں کہا, 2008 کے ممبئی اٹیکس وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں اس کے لیے, بہت سارے اور چھوٹے واقعہ بڑے واقعہ, تو وہ اس طرح دکھا رہے ہیں یا بول رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کی میڈیا کہ یہ فائنل اسٹرا تھا,
کہ آپ نے ہمیں نا بہت تنگ کیا اور ہم چپ چاپ سنتے رہے اور اب ہماری پاس ہو گئی ہے. تو اس کا کیا آپ کا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی پہلی بات تو یہ کہ اس کی کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ دہشت گردی جو ہماری ہے، ہماری ہی پیدا کردہ ہے، کیسے ہوا. اسی یو ایس ایس وار کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جب ایک جہاد کا اعلان ہوا، چاہے وہ آج ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ وہ ویدر دیٹ واز جسٹیفائڈ اور ناٹ جسٹیفائڈ، بٹ یہاں پر جہادی ایلیمنٹس تیار کیے گئے، وہ ادھر گئے. اس کے بعد جب یو ایس ایس آر وہاں سے نکلا تو پرابلم اس وقت ہوا جب بجائے اس کے ایک سپورٹ تھی دنیا کی اس پوری وار کے لیے، وہ ایک دم سپورٹ وڈرا ہو گئی. اور وہ جو ایلیمنٹ جو لڑ رہے تھے، کچھ جینوئن جہاد کے جذبے سے لڑ رہے تھے، کچھ مرسنری پوائنٹ آف ویو سے لڑ رہے تھے، تو وہ جب بنی بنائی تنظیموں کو بالکل ہائی اینڈ ڈرائی کر دیا گیا تو ٹوٹل پاکستان کے اوپر چھوڑ دیا گیا. اب پاکستان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی اس وقت کہ بھی وہ ان کو سپورٹ کرے یا ان کو انٹیکٹ رکھے، ان کو کیسے نرش کرے اور کیا کہے کہ اب کیا کرنا ہے. تو دیٹ سپلنٹرڈ آؤٹ مینی گروپس. اس میں کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا مطلب یہ کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے. وہ انہوں نے پھر کہیں کا رخ کیا، کسی نے کہیں کا رخ کیا، جہاں کچھ نے ہمارے اوپر ہی رخ کر دیا. تو اس وقت سے یہ دہشت گردی بھگت ہم رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہماری غلطی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے تھا بھی کیسے بعد میں ان کو ہینڈل کرنا ہے. لیکن بعد میں را نے اور کچھ ہماری جو اپوزنگ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا انہی گروپس کو اگینسٹ اس، جو کہ یہاں کی پیداوار تھے یا کہیں. تو یہ اس کا شاخ تھا نا. باقی یہ ان کا کہنا کہ یہ دس واز دی لاسٹ ٹرا، یہ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا. یہ جعفر ایکسپریس کا جو معاملہ تھا کہ اس سے پہلے جو 2 مہینے سے بی ایل اے ہمارے اوپر حملہ کر رہی، وہ کس کا خون بہہ رہا تھا؟ وہ لوگ ہوا میں کہیں سے، ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو بیسیکلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا ایسکلیشن ڈومینیشن، کہ آپ جب شرارت کرتے ہیں تو آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ اب یہ ریئیکٹ کرے گا، تو پہلے ہی آپ واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ کہ واٹ ایور دیئر انٹینشنز آر ان بلوچستان ان کے پی کے تھرو ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی آر اے، داعش، اس کا جو ابھی ان کے کرنے کا جو پہلے انہوں نے کیا تاکہ ہم اس کو بھی بھول جائیں، اس طرف ڈیٹیکٹ کر لیا. مطلب ہمیں موقع ہی نہیں ملا. موقع کیا ملا؟ ہم نے تھوڑی کمزوری بھی شو کی جعفر ایکسپریس کے بعد. تو ہمیں اس کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اتنی سی بات کو کر دیا، ہم اتنی بڑی بات کو نہیں کر پائے. تو آئی تھنک جو ان کے فیوچر پلانز ہیں ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، جو کہ انڈائریکٹ وارفیئر ہی ہوگا، میرا اپنا اندازہ یہ ہے، اس کو پہلے سے اس کی پیش بندی کر رہے ہیں. یہ کہ بھئی یہ ہم پہلے شور مچا دیں اور پھر بعد میں ایک تو جو کچھ بھی وہ کریں اپنے عوام کو کہہ سکیں دیکھا ہم بدلہ اتار رہے ہیں. اگر وہ کچھ نہیں کرتے ابھی، کیونکہ آپ کو پتہ تھوڑی سی جھاگ بیٹھ رہی ہے، تو دے ول سے کہ ہم تو کر رہے ہیں لیکن مانیں گے نہیں اور ہمیں آواز نہیں اٹھانے دیں گے. ان کو کہ جی ہمارے ہوا تھا تو آپ نے مطلب آپ ذمہ دار تھے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے نا، کیونکہ میں اس دن سوچ رہا تھا، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بولا، ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی بولا کہ آپ انویسٹیگیشن اوپن کر دیں، آپ چائنا کو کہہ دیں، ویسٹرن کنٹریز کو کہہ دیں. اچھا، مجھے جو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور آپ تھوڑا سا مجھے سمجھائیں کہ اب جیسے ہم نے بی ایل اے اٹیک کی بات کی، ہم نے ان کو بلیم کیا، ان نے آج ہمیں بلیم کیا ہوا ہے. اس سے پہلے 2008 کی ہم بات کرتے ہیں. اچھا، اس میں انویسٹیگیشن یا پروف کبھی بھی سامنے آ سکتی ہے کہ کس نے اٹیک کیا یا نہیں کیا؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. سوائے اس کے کہ جب ہم سے کوئی پروف مانگیں گے تو شاید ہم کلبھوشن کو سامنے کر دیں یا کوئی اور معاملہ سامنے. اب جو جعفر ایکسپریس کے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس شواہد ہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم کچھ کاموں میں جلد بازی بھی کر دیتے ہیں اور کچھ کاموں میں بہت ڈیلے بھی کر دیتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے کبھی مخمسے کی حالت میں ہم پڑے رہے کہ کس کو کریں. صاف ظاہر ہے کہ ٹوٹل ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن جتنے شواہد تھے ہمارے پاس، ہمیں چاہیے تھا کہ ضرور کہیں نہ کہیں ہم اس کو انووک کرتے انٹرنیشنل لاز کو، اور سب کچھ وہ ہم نے نہیں کیا یا کمزوری سے کیا. تو اسی کا شاخسانہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر سوار ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ جنرلی میں نے یہ دس از مائی آبزرویشن، اور چونکہ میں خود بھی رہا ہوں، کہ جب تک تو حریت پسندوں کا زور تھا وہاں پر اللیگلی آکوپائڈ مقبوضہ کشمیر جو ہے، تو اس وقت تک تو یہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے، بات کرتے تھے. اور صاف ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں روک سکتے تھے، جو حریت پسند ہیں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. لیکن جب انہوں نے وہ 370 وغیرہ کر کے ان کو قابو کر لیا، گو کہ اب یہ ابھی
یہ والی بھی بات واضح ہوگی کہ وہ قابو میں نہیں آئے. وہ ہم جب بعد میں بات کریں گے نا تو آپ کو بھی پتہ ہے BBC وغیرہ نے انٹرویو لیا ہے, تو جب ان کو قابو کر لیا تو یہ بڑا زبردست آپ سمجھیں ہندو مائنڈ ہے, اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں, کہ ان کے ریلیجن میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ طاقتور ہو, جیسے سانپ ہے, شیر ہے, اس کی وہ پوجا کرتے ہیں. جو چیز فائدہ پہنچائے جیسے گائے ہے, بھینس ہے, اس کو بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں, اور جو چیز ان کے قابو میں آ جائے نا اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی ایک وہ ہے سائیکی. تو میرا اپنا, میں ہمیشہ اپنی کہتا رہتا ہوں, جب جنرل باجوہ صاحب بہت پیس کی بات کر رہے تھے, میں نے کہا پیس جو ہے آپ تبھی ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں جب ان کو کوئی دکھ پہنچائیں جو کہ وہ ہمیں پہنچا رہے ہیں. جب وہ ہمیں دکھ پہنچاتے رہیں اور ہم ان کو کوئی دکھ نہ پہنچائیں, اس کے بعد وہ کبھی بات نہیں کریں گے. دیٹ از واٹ ہیپنڈ. حریت کی جو آزادی کی تحریک تھی تھوڑا سا سبسائڈ ہوئی, انہوں نے ہمارے پر چڑھائی شروع کر دی, یہ بلوچستان کی طرف سے, KPK کی طرف سے, اور اب وہ جو ہے نا باتیں بھی, نعرے بھی بڑے لگا رہے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اب ہم نے طریقہ اپنایا ہے اس پر ہم قائم رہیں. جی, موحد پیرزادہ صاحب کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خان صاحب کے ٹینیور میں ایک سٹانس لیا تھا, باجوہ صاحب کے ٹینیور میں ایک سٹانس لیا تھا کہ ہم تھوڑا ریلیکس ہونے جا رہے تھے, پیس ٹاکس کی طرف جانا چاہ رہے تھے, اور اس سے کچھ خاص فروٹ نہیں نکلا. لیکن اگر میں آپ کو اس سائڈ آف دا نیریٹو سناؤں, دونوں انٹرسٹنگ ہیں. تو ان کا انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے, اور مزے کی بات یہ کہ ابھی ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اس کا ریورس لگتا ہے کہ مودی پرہیپس واز لوزنگ فیور ان انڈیا, اور کچھ اس کو کرنا تھا فیور اپنی پاپولسٹ گورنمنٹ کو واپس لانے کے لیے. اسی طریقے سے بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی حکومت ابھی ویک ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ابھی ویک ہے ان دا آئیز آف دا پیپل, اور اس کو یونائٹ کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا تھا, اور طریقہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کو تھوڑا سا اسپائک کیا جائے. اور انڈین میڈیا یہ بولتی ہے کہ ہمارے سائڈ پہ تو کیونکہ ترقی ہو رہی ہے اور آرٹیکل 370 کے بعد کشمیر میں بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, تو ہمیں کیا وجہ ہوتی اپنے آپ سے لڑنے کی. مطلب یہ کہ اس میں دونوں طرف کا آرگومنٹ ہے. یہ آرگومنٹ بڑا ویلڈ ہے انڈین سائڈ کا کہ جب ہم ترقی کر رہے ہیں تو ہم اس میں کیوں رکھنا ڈالیں. اس میں میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں, اس کے بعد میں اپنی سائڈ کی بات کرتا ہوں. ان کی لیڈرشپ کو, ان کو اس بات پر, ان کے میڈیا کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے جو ابھی میں کہنے والا ہوں, کہ وہ جو ترقی کر رہے ہیں وہ سب کو بہت پسند نہیں ہے. میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں. دے آر آلریڈی فیڈ اپ کہ یہ کس طریقے سے چائنا ابھر رہا ہے. دے وڈ ناٹ لائک کہ another ایشین پاور اسٹارٹس رائزنگ. تو اس بات پر وہ کیوں نہیں غور کرتے کہ somebody from somewhere else is also not interested in their rising economy. تو ہماری طرف اب دیکھیں, ہمیں تو, میں تو یہ کہتا ہوں, this is my personal view, کہ جب اتنی بڑی اکانومی آپ کے نیکسٹ ڈور ہو تو ایکچولی یو شوڈ لیچ آن دیٹ. ہمیں تو فائدہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ بھی, بجائے اس کے کہ ہم اس کو ریگریٹ کریں یا وہ کہیں کہ بھی یہ ایسا کیوں کریں. اس کے بجائے ہمیں ان کے ساتھ, کیا امریکہ اور چین آپس میں تجارت نہیں کرتے؟ کیا چین اور بھارت آپس میں تجارت نہیں کرتے؟ تو ہم جو ہمارے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ, ان کو ہم کوشش کر کے آگے رکھ سکتے ہیں. لیکن ان مائی اون اوپینین دیر از نو ہارم ان ہیونگ گڈ ریلیشنز ایز فار ایز اکانومی از کنسرنڈ. دا اونلی پروویزو از کہ تھوڑا سا وہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ ظلم و ستم جاری رہے, خون بہتا رہے, اور ہمیں کہیں کہ جی آئے ہم یہ کرتے, پھر وہ کشمیریوں کے ساتھ ہمارا جو ایکویشن ہے وہ خراب ہوتی ہے. اچھا, ہماری سائڈ کا ان کا یہ آرگومنٹ ہے بھی, دیکھیں اکانومی ہماری ابھی مشکل سے سنبھلنے پا رہی ہے, بلکہ ٹوٹلی سنبھل نہیں پائی ہے, وی آل نو دیٹ. اور جو ہماری سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ تقریباً بڑا خون بہا ہے پچھلے 2 مہینے میں, اور ابھی جا کے ہم تھوڑا سا اس کو ہینڈل کیا ہے. اور تیسرا جو انٹرنل ڈائسینشنز ہیں, یہ 3 فیکٹرز تو ہیں. اب اس میں پاکستان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ وہ یہ کام شروع کر دے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی سیٹ بیک ہو جائے تو یہ تینوں چیزیں ایگریویٹ ہوں گی. یا تو ہاؤ کین یو ٹیک سچ اے بگ رسک جب کہ آپ پہلے ہی تھن آئس کے اوپر ہیں, آپ پل صراط پر چل رہے ہیں, اور آپ ایک اور پنگا لے لیں, تو اس میں کوئی دم لگتا نہیں ہے. اور اگر یہ بات میں آپ سے پوچھوں کہ مثال کے طور پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے دونوں سائڈ آف دا بارڈر کہ دنیا ڈسٹریکٹڈ ہے آج کی تاریخ میں, پہلے شاید اتنی ڈسٹریکٹڈ تھی نہیں.
امریکہ کی اپنی ٹیرف وار چل رہی ہے, رشیا اور یوکرین, اسرائیل پیلسٹائن, دنیا میں بہت سارے چینجز آ رہے ہیں, گلوبل شفٹ آ رہی ہے, اور اس چیز کا ایک سائڈ آف دا کوائن یہ سناتی ہے کہ پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے, دوسری سائڈ انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ دنیا تھوڑی سی ڈسٹریکٹڈ ہے. کیا اس سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ ایک فیکٹر ہے؟ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے میرے خیال میں, اور یہ ایک آپ سمجھیں کہ بڑی مس کیلکولیشن تھی انڈیا کی طرف سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر دنیا کسی اپنے کام میں مصروف ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو بڑی طاقت فائدہ اٹھائے گی یا چھوٹی طاقت فائدہ اٹھائے گی؟ مطلب ہم لاجیکلی بات کر رہے ہیں نا. بالکل. تو ان کے جو 2-3 مفروضے ہیں نا, جو کام نہیں کیا جنہوں نے, ایک تو یہی تھا, ان کا خیال تھا کہ دنیا اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے, وہ وار ہے اپنی یوکرین والی, مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہے ابھی ایران کا اسٹینڈ آف ہے, ان کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی ہیں. پھر یہ جو چائنا اور امریکہ کی اکنامک وار چلی ہوئی ہے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ جب ہم کوئی کام کریں گے تو ہیں تو 2 ایٹمی طاقتیں, لیکن لوگوں کو اتنا نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ود ان اے ویک دا ہول ورلڈ از انٹرسٹڈ, اور یہ شاید وہ اسی لیے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ اور کاموں میں مصروف ہیں کہ بھی یہ نہ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک کیلکولیشن ان کی غلط ثابت ہوئی. دوسری کیلکولیشن ان کی غلط یہ ہوئی کہ ان کا یہ جو خیال تھا کہ ہم انٹرنلی تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ ہیں پولیٹیکلی, اور دیر از اے اسٹینڈ آف, اور یہ ہے, اور لگتا یہ ہے کہ ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ ساتھ نہیں دے گی. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ جو ان کے چیئرمین کا بیان آیا, جو ان کے بانی چیئرمین کا, حالانکہ وہ جیل میں ہیں, ان کا بیان آیا, جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں لاہور والے راجہ صاحب, ان کا بیان آیا, اور کس طریقے سے پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی. ان کا انڈیا کے سلسلے میں یہ اپنے کام ہم بعد میں ٹھیک کرتے رہیں گے. یہ ان کی کیلکولیشن بھی غلط ثابت ہوگی. تیسری ایک بڑی کیلکولیشن جو جس میں آئی ووڈ سجیسٹ کہ اس کا مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے بٹوین دی آرمڈ فورسز اینڈ دی پولیٹیکل ہائرارکی, وہ نظر آیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہماری فوج بہت بڑی ہے تو تیار تو ہے ہی. تو جب پچھلی دفعہ وہ ابھی نندن کا وہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کاش کہ ہمارے پاس رافیل ہوتے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس F-35 جو کہ ابھی آئے نہیں ہے, انہوں نے حال ہی میں کیا. تو یہ جو 1-2 جرنیل ان کو گھر بھی بھیجا, ان کو سیک بھی کیا, اس کی وجہ تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ اب کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی دس ناٹ دی ٹائم. اور پھر تو انہوں نے یہ 3 مس کیلکولیشنس کی ہیں, اینڈ ناؤ دے آر ان جس کو کہتے ہیں کمٹمنٹ ٹریپ. کمٹمنٹ ایک جو انہوں نے اپنے قوم سے کر لی کہ ہم ابھی کچھ کر کے دکھائیں گے, انٹرنیشنل لیول پہ ایک انہوں نے ہوا کھڑا کر دیا کہ جی یہ ہے, تو ابھی ہاؤ ٹو ریٹریکٹ ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. بالکل. اور اگر اسی سے میں جاؤں انڈس واٹر ٹریٹی کی طرف اور اس کی سسپینشن, آپ تو اس چیز پہ ایکسپرٹ بھی ہیں, تھوڑا سمجھا بھی سکتے ہیں. جتنا ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں ان دا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم اتنا ڈیمیج نہیں ہوگا, آپ تھوڑا زیادہ ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں یہ. لیکن ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں نا کہ ایز پاکستان ہم بھی کارنر میں تو بیک ہو گئے. ہم نے نیوکلیئر ڈاکٹرن میں بھی شاید بات کی تھی کہ اگر آپ ہمارا پانی بند کریں گے تو وہ جنگ ہے. تو کس مومنٹ پہ یا کس پوائنٹ پہ ایک ایسی چیز جس طرح پانی ہے وہ ٹیپ کی طرح بند تو نہیں ہو سکتا, لیکن ایک پوائنٹ پہ اگر یہ ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی بن جائے, وہ کیا ایک مطلب سالوں کی بات ہے, مہینوں کی بات ہے کہ جہاں پہ جنگ پانی پہ لڑنا جائز ہو جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا دیر اے فینومینا نون ایز بوائلنگ فراگ فینومینا, جہاں پر یہ کہ ٹیمپریچر ایسا ایسا رائز ہوتا ہے اور وہ فراگ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹل اسٹارٹس بوائلنگ. تو اگر جب آپ بوائلنگ فراگ فینومینا کے اندر اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ناؤ ٹیمپریچر از بینگ ریزڈ, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار دی واٹر ٹو بوائل, کہ بھئی جب یہ روک لیں گے تو تب اتنا بڑا تھریٹ انہوں نے دے دیا. اور یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آج کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج بھی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سیلاب کے دنوں میں وہ زیادہ پانی چھوڑ دیں بغیر نوٹس کے, کیونکہ وہ نوٹس تو دینا پڑتا تھا نا انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت, وہ بھی اب. اور وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی میں ایک تھوڑا سا سکم تھا, بلکہ 2 سکم ہے, ایک ہمیں یہ فوری طور پہ افیکٹ کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر الاؤڈ تھا کہ یہ رن آف دی ریور بنا سکتے ہیں ہائیڈل پروجیکٹس, جس کا مطلب ہے بہتے پانی سے بجلی جتنی مرضی بنا لیں. لیکن ٹیکنیکلی بہتے پانی کے پروجیکٹس بنانے کے لیے واٹر کی پونڈیج پھر بھی ضروری ہوتی ہے. بہت زیادہ اسٹوریج نہیں آپ کر سکتے اکارڈنگ ٹو دی ٹریٹی, بٹ دیر از اے سرٹن اماؤنٹ آف پونڈیج جو آپ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی وہاں پر یہ نہیں ذکر انڈس واٹر ٹریٹی میں کہ کتنے ایسے منصوبے لگائیں گے. وہ انہوں نے سینکڑوں لگا لیے ان اے لائن کیسکیڈ, اور کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں.
تو اب وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جب سیلاب کا زمانہ ہو تو ان سب کو خالی کر دیں, ان کا پانی بھی چھوڑ دیں, ساتھ ایڈ کر دیں, تو یہاں ہماری سیلاب کی جو سچویشن ہے وہ ایگریویٹ ہو جائے گی. اور جب یہاں پر ڈرائی سیزن ہو تو ان کو بھرنا شروع کر دیں. تو یہ وہ کام 14 دن سے 21 دن تک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پانی کی شارٹیجز اور پانی کی زیادتی دونوں یہ 2 ہفتے کے لیے 3 ہفتے کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں. یہ تو آج بھی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس کی اپنی ان کو بھی تو اکنامک فائدے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ پانی یوز کر سکتے ہیں ہائیڈرو پاور کے لیے, یا مثال کے طور پہ ناردن جو انڈیا ہے ادھر اریگیشن زیادہ ہو کے ایگریکلچر بڑھ سکتا ہے. کیا یہ صرف ایک پاکستان پہ پریشر ٹیکٹک ہے یا لانگ ٹرم ایک اکنامک فائدہ ہے؟ کیونکہ جتنا مجھے سمجھ آتا ہے یہ بڑے عرصے سے ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ٹریٹی. ابھی اگست میں بھی بات ہوئی تھی, 60s 70s 80s 90s بڑی دفعہ انڈیا نے ٹرائی کیا ہے اس کو ری نیگوشیٹ کرنا. از اٹ جسٹ ٹو اسپائٹ پاکستان یا اس میں ان کی اپنی اکنامک ایڈوانٹیج بھی ہے؟ دونوں ہیں. مطلب یہ کہ یہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے زیادہ تر جہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں, تو کوئی بہت زیادہ پانی کی ڈائیورژن اور پانی کو روکنا بہت لمبے عرصے کے لیے یا اس کو اریگیشن کے لیے بہت زیادہ استعمال کرنا, اس میں اسکوپ کم ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر یہ اس کو ریووک کر دیتے ہیں تو وہ بڑے بڑے ڈیم بھی بنا سکتے ہیں. اور بڑے بڑے ڈیم اگر اور کچھ بھی نہ کریں تو یہ جو میں نے ابھی سچویشن بتائی ہے کہ یہ 14 سے 21 دن کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, دیٹ دے ول بی ایبل ٹو کریٹ فار 2 months, دین اٹ ول بی ڈیواسٹیٹنگ. تو اگر تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے کہ وہ آرام شور مچاتے رہیں گے تو پھر تو بہت دیر ہو جائے گی. آئی تھنک ویل ہیو ٹو اسٹارٹ نیگوشیٹنگ, اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ ٹو دی انٹرنیشنل فورمز. اس کی لیگل امپلیکیشنز کہ وہ کر ہی نہیں سکتے, ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے, اس کے پاس جا کر تو اس پہ ہمیں ہر نہج پہ کام کرنا پڑے گا. ہمیں یہ بات تو کرتے ہی رہنا چاہیے کہ دس از وار, اسٹاپنگ واٹر از وار, اینڈ دس از ناٹ اونلی ان دس ایریا, ایوری ویئر ان دا ورلڈ. اگر لوور ریپیرین کا پانی روکنے کی کوشش کریں تو لوور ریپیرین کہتا ہے کہ اٹ از وار, کیونکہ پانی تو آپ کو پتہ ہے آفٹر ایئر آکسیجن کے پاس پانی جو لائف لائن ہے. تو اس میں ہمیں صرف ریٹورک سے کام نہیں کرنا ہوگا, اس میں ہمیں ریئل اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک, لیگل اینڈ آلسو ملٹری اف ریکوائرڈ. اچھا, اسی پہ میرا نیکسٹ کوشچن یہ تھا کہ جتنا انڈین میڈیا میں بات ہو رہی ہے ان نے کچھ ٹارگیٹس بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ایک تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا, ایک کانورسیشن ہو رہی تھی کہ 30th کی رات کو ابھی پچھلے مہینے کی وی ور ویری کلوز ٹو این انڈیا پاکستان وار. کیا یہ سچ ہے؟ مطلب ناٹ ٹو مائی نالج, کیونکہ ابھی میرا اس طریقے سے تو نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ جب انہوں نے اپنے 3 اسٹار کو سیک کیا اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی ایئر فورس کے بھی, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دے ور گیون آرڈرز ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ پرابلی دے شوڈ دیئر انیبلٹی کہ ہم یہ نہیں ایسے کر پائیں گے, اور اسی سے سارا معاملہ ہوا. تو آئی تھنک وہ پاسبلٹی اوورٹ ہوئی بیکاز آف 2 reasons. مین آر پریپیئرڈنس اینڈ آر ویری کلیئر میسج کہ ہم کیا کریں گے اس کے جواب میں, اور دوسرا یہ کہ ان کے اپنی طرف سے کوئی پرابلم ہوا ہے. اس وقت تک ورلڈ کی توجہ نہیں تھی, بٹ ناؤ دیٹ فیکٹر از ویری ہیوی. دا ہول ورلڈ از ناؤ فوکسنگ آن دس. وہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں, کچھ ملکوں نے اعلان کر دیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. بلکہ یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کر دوں, میں اپنی لیڈرشپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی کوئی اتنی بڑی ٹیم جمع ہوتی ہے تو وی مسٹ انکلوڈ وہ جو ریفرنسز ہوتی ہیں نا, ٹرمز آف ریفرنسز, اس میں ہم جعفر ایکسپریس کو بھی شامل کریں. ان کے جی جب آپ کر ہی رہے ہیں یہ, وہ بھی کریں آپ اور یہ بھی کریں, تاکہ وہ معاملہ کلیئر ہو کہ بھی یہ کیسے ہے. تو اب جو ہے ان کے جو اسکوپ آف ڈوئنگ سم تھنگ از ایکسٹینٹ نہیں ہوا ہے, موجود ہے, لیکن چھوٹا ضرور ہو گیا. اب کوئی وہ بڑا کام اگر کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. تو یہ ہے صورتحال. بڑا کام کرنا ہمیشہ مشکل نہیں ہوگا. مطلب مثال کے طور پہ ابھی پچھلے ہفتے 2 ہفتوں سے بہت ساری کانورسیشنز ہو رہی ہے, ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس بابر میسائل ہے, ان کے پاس. لیکن جب 2 کنٹریز نیوکلیر ڈیٹرنٹ پوزیس کرتی ہیں تو فرق کیا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ٹینکس کتنی ہیں یا جہاز کتنے ہیں, اگر اینڈ میں مطلب اللہ نہ کرے لیکن وہاں تک بات جا رہی ہے. تو کیونکہ مجھے ایز اے لیمین یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ میٹر کیوں کرتا ہے کہ ان کی نیوی بہتر ہے یا ہماری نیوی بہتر ہے, یا یہ ساری چیزیں اینڈ میں تو ایک نیوکلیر بٹن پہ نہیں آ جاتی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جیسا نوجوان جو ہے اتنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ ایکسپریس کر رہا ہے کہ جب نیوکلیر پاور ہوں تو پھر یہ بڑی جنگ تو نہیں ہو سکتی.
تو اس میں ابھی چونکہ آپ نے بات کر دی ہے تو اس لیے میں 2-3 اسٹریٹجک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ صرف کشمیریوں کا اور انڈیا کا اور پاکستان کا مسئلہ نہیں رہا, ابھی چائنا بھی اس میں شامل ہے. وی آل نو دیٹ. جی, ناٹ از اے کوڈریلیٹرل ایشو, ناٹ اے ٹرائی لیٹرل ایشو اور اے بائی لیٹرل ایشو. تو ایک تو یہ اسٹریٹجک فیکٹر ہے, اور چائنا جس طریقے سے کھڑا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اس کی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, ایوری باڈی نوز دیٹ. تو اف دے اسٹارٹ اینی تھنگ ان دس ایریا تو واٹ ول ہیپن اگر دونوں طرف سے اسکویز ہو جائیں, وہ سینڈوچ ہو جائیں. ایک چیز یہ ذہن میں رکھنے کی ہے. پھر انہوں نے خود ہی جو کشمیر کاز ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا, مطلب یہ کہ بائی سیئنگ دس, اور پھر بہت ہیوی کلیمپ ڈاؤن انہوں نے کیا آن دی کشمیریز انڈین ہیلتھ کشمیر میں, جس کا یہ مطلب ہے جو شروع میں میں نے بات کی تھی نا کہ جس امپریشن کے دے ہیو کنٹرولڈ ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ از گڈی گڈی, وہ غلط ثابت ہوا ہے اس کا. اور آپ نے جو انٹرویو دیکھا جو BBC والے گئے اور جو ان کے اپنے لوگ گئے آگے سے کیسا جواب ملا. تو اب اگر یہ کوئی شرارت کریں اور ہم یہاں سے ایڈوانس شروع کر دیں مثال کے طور پہ, جسٹ مطلب ہائپوتھیٹیکلی, تو وہ کشمیری کس کا ساتھ دیں گے, سوچنے کی بات ہے. یہ دوسرا اسٹریٹجک فیکٹر میں بتا رہا ہوں. اور دوسرا کشمیر کی شکل ایسی ہے کہ اس میں 2 سے 3 راستے جاتے ہیں انڈین پنجاب سے, اور 2-3 راستوں کو بند کرنا پاکستانی فوج کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. ایک راستہ تو بالکل ہمارے قریب ہے, وہ تو 10-15 کلومیٹر ہے, تو ہم سیدھا آگے جا کے اس کو بند کر سکتے ہیں. باقی ہم کوئی چھاتا بردار بھیج کے بند کر دیں تو اس بوتل کے اندر جو بند ہو جائے گی فوج کافی ساری ان کی, کشمیری بھی ان کی خبر لیں گے اور ہم بھی ادھر سے خبر لیں گے, پھر کیا بنے گا. یہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے سوچنے والا. تیسری جو آپ نے بات کی ہے کہ جب آل آؤٹ وار ہو تو پھر تو بڑی فوج کو کوئی ایڈوانٹیج ہوتی ہے, بیکاز دے ول بی ڈپلائڈ آل along اینڈ وی ول بی شارٹ آف فورسز اینڈ آل دیٹ. لیکن جب بڑی وار ہو ہی نہیں سکتی بیکاز فیکٹر جو آپ نے کہا ہے, مطلب عقل کی بات ہے نا کہ یہ جب آپ دونوں میوچل ڈسٹرکشن کے جب کیپیبلٹی ہے دونوں سائڈوں پہ, تو ہاؤ کین یو گو فار آل آؤٹ وار. تو پھر ان کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. اور جب ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے, اکوپمنٹ ٹو اکوپمنٹ کی بات آتی ہے, تو آر ایئر کرافٹس آر بیٹر, آر ٹینکس آر بیٹر. ہمارے ایون آپ دوزے بھی ہماری اچھی ہیں, ٹھیک ہے ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے, بٹ آپ کہیں بھی اسٹڈی کر لیں, ایئر کرافٹ کیریئر الون از جسٹ اے سٹنگ ڈک. یہ بہت اچھا ٹارگیٹ ہے, اسی لیے وہ آپ نے دیکھا آیا اور گیا. یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا امیریکن ایئر کرافٹ کیریئر, تو باقی ان کا ایک فلوٹیلا ہوتا ہے, اٹس اے گروپ, وہ موو کرتا ہے. تو وہ ابھی کیپبلٹی ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ انٹیگریشن نہیں ہے جیسے بھی ہے. تو یہ 3 فیکٹر جو میں نے کہے ہیں اسٹریٹجک, ان کو ذہن میں اگر رکھیں, اور جو ان کی مس کیلکولیشن ہے اس کو ذہن میں رکھیں. اور ایک چیز میں ایڈ کر دوں, شاید وہ آپ کے سوال جواب میں نہ آ سکے, وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل, بٹ یور ویورز ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. میں کوشش یہی کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ابدالی کا تجربہ کیا ہے, اور ایک اور ہمارے پاس شارٹ رینج ہے جس کو نصر میزائل کہتے ہیں. بوتھ آر کیپیبل آف کیرنگ کنونشنل وار ہیڈس اینڈ آلسو نیوکلیئر وار ہیڈس. اچھا, میں اس چیز کا قائل بالکل نہیں ہوں کہ سیبر ریٹلنگ کی جائے نیوکلیئر کے سلسلے میں, بیکاز دیٹ از ارسپانسبل. پتہ ہے سب کو کہ ہے اس کے بعد, لیکن یہ سوال کا میں جواب ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ شارٹ رینج کا میزائل کا تجربہ کیوں کیا ہے, وچ از جسٹ 450, اور یہ جو نصر ہے یہ 100 کلومیٹر بھی نہیں جاتا, 150 جاتا ہے, مجھے ابھی سے یاد نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا دیں اور اپنے اینیمیز کو یہ بتا دیں کہ وی آر ریڈی فار اے ڈیفینسو وار, جس کا یہ مطلب ہے اگر آپ ہمارے کسی علاقے میں آ گئے اور وہاں سے ہم نے اپنے ٹروپس یا اپنے لوگ نکال لیے اینڈ اونلی یو آر دیئر, تو دین یو آر ایٹ آر مرسی. ہم یہ شارٹ رینج چیزیں استعمال کر کے, اور کوئی ہمارے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھائے گا کہ آپ نے یہ اتنی بڑی چیز استعمال کر لی, کیوں, بیکاز وہ فینسی میں تو کی نہیں, ہم نے تو اپنے علاقے میں کی ہے. تو یہ جو چھوٹی رینج والی چیزیں اینڈ جس کو ٹیکٹیکل ویپنس کہتے ہیں, ان کا یہ ایڈوانٹیج ہے جو بہت لوگوں نے اٹھایا تھا یہ مسئلہ کہ یہ کیوں بنا لیے اور اس کی کیا ضرورت تھی. یہ ہے بات بیٹے کہ وہ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر میں ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک پوائنٹ ہے. تو ہر لحاظ سے ٹیکنالوجیکلی, نیوکلیئر پیرٹی کے لحاظ سے اور مورال کے لحاظ سے, اس کو تو میں بات ہی نہیں کر رہا, اس کو چھوڑ دیں آپ کہ جو ہماری جذبہ ہے شہادت کا, یا اس کو آپ الگ رکھیں, وہ الگ ہے. let us just talk materials. تو ایون ان materials they don't stand a chance with us. اچھا, مٹیریل کی اگر میں بات کروں تو ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا ایئر ڈیفینس کی بات ہوتی ہے, اور اسپیسیفکلی بات ہو رہی تھی جب یہ
دونوں کنٹری اسپائک ہوئی تھیں کہ اسرائیل کے پاس کیا فورسز ہیں, امریکہ کے پاس کیا ہیں. از دیر اے وے, مطلب ایک لے مین طریقے سے میں پوچھ رہا ہوں, از دیر اے وے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام اے نیوکلیر اٹیک؟ آر دیر ٹیکنالوجیز اویلیبل تاکہ وہ اٹیک آپ پہ ہو نہ پائے؟ اور یہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی یا انڈیا کے پاس کیپیبلٹی ہے؟ جی, اس سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جب یہ سوویت یونین, ارتھ وائز سوویت یونین اور امریکہ کی کولڈ وار چل رہی تھی اور مختلف نیوکلیر اسٹریٹجیز بن رہی تھیں دونوں طرف, تو پھر ان کو ایک معاہدہ کرنا پڑا تھا, اور وہ معاہدہ تھا میوچول ولنریبلٹی کا, کہ جو اینٹی میزائل ڈیفنس فورسز ہیں وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ کوئی ایک سائڈ کے پاس مکمل پروٹیکشن آ جائے اور دوسری کے پاس نہ ہو, بیکاز وہ پھر میوچول ولنریبلٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر دیٹ سائڈ وچ ہیز پروٹیکشن وہ سمجھتی ہے کہ ابھی میں چونکہ ولنریبل نہیں ہوں تو آئی کین گو فار دیٹ, انڈرسٹینڈیبل ہے. تو ہم نے بہت کوشش کی ہندوستان کو یہ بات سمجھانے کی کہ آپ یہ جو S-400 لے رہے ہیں, آپ یہ اپنا ایئر ڈیفنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کو آئرن ڈوم ٹائپ چیزیں بنا رہے ہیں, تو یہ ایک اور ریس شروع کر دیں گے. تو لیٹ اس ریمین میوچلی ولنریبل, کہ تاکہ وہ میوچل ڈسٹرکشن والی چیز رہے, اس کی وجہ سے کوئی بڑی جنگ نہ ہو. تو ابھی تک تو ان کے پاس یہ کیپبلٹی نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارے پاس ہے اس طریقے سے کہ کوئی بھی میزائل, جس طریقے سے اسرائیل نے اپنے آپ کو ایک آئرن ڈوم میں کیا ہوا ہے, وہ کیپبلٹی نہ ان کے پاس ہے اس لیول کی, نہ ہمارے پاس ہے. although we also have radar system, radar coverage where we can find out کہ بھی کدھر سے آ رہے ہیں, لیکن اوور ویلم ہو سکتے ہیں, سیچوریٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو کچھ ڈیکوائز بھیج دیں ادھر, کچھ اوریجنل بھیج دیں, کچھ اپنے راکٹس بھیجیں لانگ رینج, کچھ شارٹ رینج, اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو نیچے ارتھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, جیسے ہمارا بابر کروز میزائل ہے, بیکاز کروز میزائل اپنی ڈائریکشن بھی چینج کر لیتا ہے, وہ ایک ٹریجیکٹری کے حساب سے نہیں جاتا, اٹ از ناٹ اے بیلسٹک میزائل. تو اس طریقے سے دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کو اوور ویلم کر سکتے ہیں, اینڈ دے آر بوتھ ولنریبل. تو ایسی کوئی کیپیبلٹی فول پروف نہ ان کے پاس ہے نہ ہمارے پاس. اور سر اگر میں آپ سے پھر پوچھوں کہ یہ آپ تو ہم ایک سورٹ آف اسٹینڈ آف پہ آ گئے ہیں, اس اسٹینڈ آف سے اب جائیں گے کہاں؟ کیونکہ مثال کے طور پہ انٹرنیشنل میڈیا اٹینشن اب تو آ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑی کلیمز دونوں سائڈ سے ہو رہی ہیں. ہم نے بھی کہا ہے کہ دیکھیں اگر ہماری سوورینٹی پہ سوال اٹھے گا تو جنگ ہے, ان نے تو جو کہا ہے وہ کہا ہے. اب یہ چیز ڈی ایسکلیٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر وہ کچھ بھی نہ کریں, بالکل ہی کچھ نہ کریں, تو وہ بھی عجیب لگے گا, اور ان کی عوام آئی ڈونٹ نو اگر اس چیز کو سمجھ پائے گی یا نہیں سمجھ پائے گی. اور ہماری سائڈ سے بھی اب اگر ہم واٹر ٹریٹی کو جیسے ان نے اوبیئنس میں ڈالا ہے یا کینسل کر دیا, مطلب ایک قسم کا وہ انہوں نے ایکشن لیا ہے نا, ایکشن تو لے لیا. تو اب دونوں سائڈز بیٹھ بھی نہیں سکتی فار پبلک سپورٹ ریزنس, اور دونوں سائڈز اٹیک کریں گی. تو آپ نے ابھی جس طرح سمجھایا ہے دا ڈیٹرنٹ از دا پرابلم, تو ہوگا کیا؟ نہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیفیکلٹی آف سچویشن از مور فار دیم, کیونکہ اگر وہ کچھ نہ کریں تو سب کی ہے, اگر وہ کچھ کریں اور ہمارا جواب جائے تو سب کی ہے. ہمارے لیے تو صرف ایک ہے نا, وہ آپ سمجھیں کہ ایک قسم کی ولنریبلٹی تو نہیں کہا جا سکتا, کہ رسک یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کریں اور ہم خاطر خواہ جواب نہ دے سکیں خدا نہ خواستہ, تو پھر ہمارے لیے سب کی ہے. ان کے لیے تو دونوں کیسز میں سب کی ہے کہ وہ نہ کریں. تو اس کا حل کچھ لوگ تلاش کیا ہوا ہے, جو کہ میرا خیال ہے چلے گا نہیں, بٹ آئی کین شیئر ود یو. آپ سوشل میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ جی ایک بڑے ملک نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کو کوئی چھوٹا موٹا کر لینے دیں, اور اس کے بعد ان کو میڈیا ہے تو آپ بھی کوئی چھوٹا سا کر لینا. جیسے آپ کو پتہ ہے اسرائیل اور ایران نے کیا تھا, اور ایران اور پاکستان نے بھی کیا تھا. تو ایک اس قسم کی فیس سیونگ کی بات ہو رہی ہے, شو آف فورس. تو یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بھڑاس نکال لیں کسی خالی جگہ پہ راکٹ شاکٹ مار, جس طرح لوگ بالاکوٹ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ایسے ہوا تھا کہ سیٹلائٹ پکچرز. اس وقت بھی ہمیں بائی دی وے آپ لوگوں تک ضرور اطلاع ہوگی, اس وقت بھی ہمیں ایک بہت بڑی طاقت نے کہا تھا کہ یار ایک کوا مارا گیا, ایک درخت کو لگ گیا تو کیا ہو گیا, فورگیٹ اٹ, پی جاؤ. تو پاکستان نہیں ماننا تھا, اور ابھی بھی پاکستان نے کہا کہ اینی بریچ آف سوورینٹی ول بی میٹ ود فل فورس, اور جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پیئیں گے نہیں. تو اب یہ ہے کہ لیکن اب وہ ڈرامہ چونکہ ایک دفعہ ہو چکا ہے ان کی طرف سے جو نہیں کامیاب ہوا, تو اب وہ لیکن آپ یہ پتا ہوگا جب ہمارا جواب گیا تھا, ہمارے جہازوں میں جو میزائل مارے تھے ٹارگٹ سے 50 میٹر لیفٹ اور رائٹ مارے تھے,
ان کو بتا کے لاک کر کے ہم نے بتا دیا کہ یہ لاکڈ ہے, یہ ہم اس کو مار سکتے ہیں, بٹ وی آر فائرنگ ایئر. تو ایک قسم کا دونوں سائڈوں نے غصہ نکال لیا. لیکن یہ ان کی بدقسمتی کہ وہ ابھی نندن کا جہاز گر گیا اور پھر خود انہوں نے اپنا جہاز گرا دیا. تو جب اس قسم کا معاملہ آتا ہے تو یہ دس از اے ویری رسکی تھنگ ٹو ڈو. بہت زیادہ اس میں انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ جی ہم یہ کریں گے, فلانی تاریخ کو کریں گے, اس جگہ ماریں گے, آپ شور مچانا, پھر آپ 24 گھنٹے کے بعد آپ کر لینا شور مچانا, کچھ نہ ہو. تو اگر اتنا بڑا ڈرامہ دونوں سائڈیں کرنے پہ رضامند ہو جائے تو پھر تو یہ ممکن ہے. ادروائز دے آر ان ٹو ڈیفیکلٹ سچویشن. ناٹ ڈوئنگ از بڑا ان کی خرابی ہوگی. ڈوئنگ بہت بڑی رسک ہے, اور ہمارے لیے تو کوئی رسک نہیں ہے. ہم تو تیار ہیں. ہم تو ویسے بھی چھوٹا کنٹری, چھوٹے کنٹری کے پاس ویسے بھی رسک اس لیے کم ہوتی ہے کہ اگر ہم برابر بھی ان کے اتر گئے, لیٹر سے ہم تو کہہ رہے ہیں نا پلس جائیں گے اور انشاءاللہ ایسے ہی جائیں گے, لیکن اگر کسی طریقے سے برابر بھی اتر گئے تو اتنا بڑا ملک اور اتنا اس کے تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو دس از دی اونلی آپشن. یا پھر یہ ہے کہ دین دے ول ہیو ٹو ٹیک دی رسک. اور اس میں کہا کرتا ہوں کہ وہ دو ان کے پاس آپشنز ہیں. ایک تو سم سلیکٹڈ اسیسینیشنز, کہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ کوئی شخصیات جن کو وہ اسیسینیٹ کر دیں اور شور مچا دیں کہ دیکھو جی, اور یہ بھی کہہ دیں کہ ہم نے تو مدد کی ہے پاکستان کی. دے آر آلسو فائٹنگ ٹیررزم. تو ہم نے ٹیررسٹ جو کہ انٹرنیشنلی نون ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دس کوڈ بی ون. The other is using of long range drones and hitting some places which are again related to terrorism, terrorist activities or something. کیونکہ جتنا مجھے سمجھ آتا ہے جو نیوکلیر ان نے کہا ہے کہ ہم جو 3 سٹیز کو اٹیک کریں گے, لاہور, باولپور اور اب تیسری میری ذہن سے نکل گئی, لیکن اس میں بھی ہیڈ کوارٹرز آف واٹ دے آر سیئنگ آر دا ٹیررسٹ. تو جی وہ مرید کے کہتے ہیں اور بھاولپور کہتے ہیں. جی تو میں جو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ عجیب سا سوال ہے, لیکن پی آر وائز دونوں ملکوں کے لیے مطلب دہشت گردی تو ہم ابھی بھی اوبیسلی دنیا میں جانے جاتے ہیں فار دس. اگر ایک طریقہ کار یہ نکل آئے کہ ہم کسی طریقے سے کوئی نون ٹیررسٹ انڈیا کے ساتھ مل جل کے, کیونکہ انڈیا کا اگر سٹانس یہ ہے کہ ہمارے سے دہشت گردی پھیل رہی ہے ان کی طرف, اور ہم یہ کر رہے ہوں کہ دیکھیں کیونکہ ان آل آنیسٹی دہشت گردی ہم تو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ طریقہ کیونکہ میرے بھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک ون ون سی ہو سکتی ہے اف پلیڈ کریکٹلی. کیونکہ جو دوسری والی بات ہے لانگ رینج ڈرون اٹیک ایکسیٹرا, اس میں پھر واپس ایک تو انڈس واٹر ٹریٹی کی بھی بات آ جاتی ہے, اس کو وہ اوبینس سے سسپینشن سے واپس کیسے لائیں گے, اور ہم بھی ان ساری سچویشنز میں کریں گے کیا کہ could the دہشت گردی راؤٹ بی دا سیف. یہ بڑا آپ نے وہ انٹرسٹنگ بات کی ہے, اس پر میں آتا ہوں. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے بیکاز آف دس وی کال اٹ فالس فلیگ, میں بھی فالس فلیگ اس کو کہنا اس لیے بند کر دیا ہے کہ جب ہم نے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن مانگ لی ہے تو لیٹ دیم ڈیسائڈ کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں. لیکن اس سے انہوں نے 2 ایڈوانٹیجز آلریڈی اکرو کر لیے ہیں. ایک تو یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی وہی بہانہ بنا کے سسپینڈ کر دی, ہیلڈ ان ابینس کر دی, اور دوسرا یہ ہے کہ ویری ہیوی کلیم ڈاؤن آن کشمیریز جو کہ رکا ہوا تھا کچھ عرصے سے, جب اب جو انہوں نے میپ کیا ہوا تھا دوبارہ ان کے اوپر کر دیا. تو 2 things they have already achieved. لیکن یہ چیزیں انہوں نے صاف ظاہر کا نہ میڈیا مانے گا نہ وہ مانے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اگر میں تھوڑی سی ماڈیفکیشن کر دوں کہ ٹھیک ہے واٹ یو آر سجیسٹنگ از, ہم آپس میں ایک وہی ڈائلاگ ہی کر رہے ہیں نا کہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, کہ ایسے دہشت گرد ان کو وہ اٹیک کریں جن کو ہم بھی دہشت گرد کہتے ہیں, اور پھر ٹھیک ہے, پھر ہمارے ساتھ وہ ٹارگٹ شیئر کر لیں. ہم ان کو TTP کے ٹھکانے بتا دیں گے, BLA کے ٹھکانے بتا دیں گے, داعش کے ٹھکانے بتا دیں گے, وہ ان پہ حملہ کریں, اور بلکہ ہم دنیا کو کہہ دیں گے کہ وی ہیو نو آبجیکشن اف دے ہٹ TTP, BLA, BRA, بٹ وی ول انڈیکیٹ کہ یہ کدھر ہیں. تو آئی تھنک وی کین ڈو اٹ. چلے میں آپ کا بہت زیادہ اور ٹائم نہیں لوں گا. میرا آخری سوال صرف یہی ہے کہ اس ساری سچویشن میں ہمیں, آپ نے بات کی نا کہ چائنا کین لک ایٹ دس ایز این اپرچونیٹی, پاکستان انڈیا کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو دا ہسٹورک میٹیگیٹر ہیز آلویز بین دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور ان کے پاس بھی جو اب لیڈرشپ ہے وہ کافی دنیا کو کنفیوزڈ رکھتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیں چائنا اینگل تو میکس کمپلیٹ سینس, ہم ان کے لیے ایک اسٹریٹجک کنٹری ہیں,
کشمیر ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے, انڈیا ان کے ایک پڑوسی ہے جن کے ساتھ ان کے مسئلے بھی ہیں, دے آر اے سپر پاور بوتھ آف دیم, اور ان کے بہت ہائی اسٹیکس ہیں ان سی پیک اینڈ گوادر اینڈ آل. ایگزیکٹلی, تو ان کے لیے تو ایک کمپلیٹ سینس بنتی ہے. سو چائنا از ناٹ ریلی امپورٹنٹ. لیکن اگر میں آپ سے یو ایس پرسپیکٹو سمجھنا چاہوں, اب یو ایس پرسپیکٹو میں جہاں وہ ایک ٹیرف وار چائنا کے ساتھ لڑ رہے ہیں اکنامکلی, آپ نے انڈیکیٹ بھی کیا ہے شاید انڈیا کو وہ اب ایک ڈفرینٹ انداز سے دیکھ رہے ہیں. واٹ کین دا یو ایس ڈو ان آل آف دس؟ مطلب دیکھیں یو ایس کے تو انٹرسٹ میں یہ ہوگا, کیونکہ ہوا یہ ہے پچھلے دنوں میں کہ یو ایس اسٹارٹیڈ میکنگ سم ان روڈز ان پاکستان. ریزنز کچھ ہمیں کمزوریاں پہلے پیدا کی گئیں, پھر ان کمزوریوں کی بنیاد بنا کر ہماری مدد کرنے کی بات کی گئی, اور ابھی انہوں نے کہا جی ہم یہاں پر, یو مسٹ ہیو ہرڈ کہ وہ یہاں پر منرلز نکالنے کی بات کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. تو دیٹ وڈ بی اے ویری, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دے آر کمنگ فار پولیٹیکو ملٹری آبجیکٹیوز اینڈ ناٹ فار اونلی اکنامک آبجیکٹیوز. اور ہم مجبوری میں اگر یہ مان گئے, مثال کے طور پہ افغانستان میں چین بیٹھا ہوا ہے, ایران میں چین اور روس بیٹھے ہوئے ہیں, ہندوستان ویسے ہی ہمارا دشمن ہے, تو اور چین اور ہندوستان کی دشمنی ہے, اور امریکہ اور ہندوستان کی دوستی ہے. تو اس سارے معاملے میں یہ بات ہے تو ڈپلومیٹکلی شاید غلط ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں, کہ میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں, بالکل. انگریس آف امریکنز ان پاکستان از اے ڈینجرس تھنگ. یہ یہاں پر پرابلم کریٹ کریں گے, یہ کوئی ہمارے فائدے کی کام نہیں کرنے. آئی ایم ایف نے بھی میری نظر میں جو کیا ہوا ہے, جیسے مچھلی کے کانٹے کے اوپر کیچوا لگایا جاتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کیچوا کھا لیں گے اور وہ کانٹا نہیں پھنسے گا, اور دے آر ویری شیور کہ ہم کانٹا بھی ساتھ پھنسائیں گے, اور انہوں نے پھنسایا بھی ہوا ہے. تو وی ہیو ٹو ویری کیئرفل. آل دو پھر اب ہمارے صاحبزر جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں اور ہم کیا کریں, تو میں چونکہ اکانومسٹ نہیں ہوں ان کو جواب تو نہیں دے سکتا, لیکن آئی ایم کنونسڈ کہ یہ جو اس سے پہلے جو ہم گرے لسٹ میں تھے, اور یہ ابھی جو آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کر رہا ہے, اور جو امریکہ, دس از آل پارٹ آف سم بگ گیم, اینڈ وی آر جسٹ اسمالر تھنگ ان دس بگ گیم. لیکن ہمیں اپنے انٹرسٹ کے مطابق دیکھنا چاہیے. اٹس ویری سمپل. جب آپ کو دیکھیں نا, بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ دو طاقتوں کے درمیان کوئی ایسا بیلنسنگ ایکٹ کر لیں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ممکن نہ ہو, اور وہ اس لیے آج ممکن نہیں ہے کہ دونوں کے انٹیگنزم بڑھ گیا ہے, دین یو ہیو ٹو سی کہ ہمارے ہسٹوریکل جو ریلیشن شپ ہے وہ کیا کہتی ہے, کہ ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کون سا ہمارے ساتھ زیادہ طریقے سے کھڑا رہا ہر وقت, اونچ نیچ ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا, کون ہے جو ہمیں دھلے ہوئے کپڑے کی طرح کبھی پھینک دیتا ہے, کبھی پھر اٹھا لیتا ہے, اور پھر یہ کہ نزدیک کون ہے, دور کون ہے, رائزنگ کون ہے, فلیٹننگ کون ہے. تو ارد گرد جیسے میں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کس کی ہے, دشمنی کس کی ہے, تو آئی تھنک اٹس ویری سمپل فار اس ٹو میک اے ڈیسیجن. مجھے نہیں پتا کہ کیوں. تو ابھی یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں 2-3 چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری فارن پالیسی سیدھی ہو گئی ہے, جو کہ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہی تھی. اب ہمیں اچھی طرح یقین ہو گیا ہے کہ بھی آر فرینڈ از ہیئر. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہیونگ گڈ ریلیشن ود افغانستان از اے بگ ڈیل. بالکل. یہ جو 70-71 بندے مارے گئے نا, یہ آپ لوگوں کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ یہ ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ کے بغیر ممکن نہیں تھا. اس کا مطلب یہ جو ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم ادھر گئے تھے, اس کا فائدہ ہوا ہے. تو کلٹیویٹنگ گڈ ریلیشن ود افغانستان, ہیونگ جو ورکنگ ریلیشن ود ایران, کیونکہ ابھی آپ آج ہی میرے خیال یہ کل ان کے وزیر خارجہ بھی ادھر آ رہے ہیں, اینڈ گیٹنگ مور کلوزر ٹو چائنا, اینڈ ناٹ allowing those countries which can create problem in this area, اپنے ملک میں نہ ان کو آنے دیں کسی بھی طریقے سے, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ آئی ایم ایف اور ان سے جان چھڑوائیں. صاف ظاہر ہے کہ ایزیئر سیٹ دین ڈن. تو یہ چیزیں جو خود بخود سیدھی ہو رہی ہیں. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ کبے کو لت پڑ گئی اور کب سیدھا ہو رہا ہے. اور ایک اور چیز جو ایک دم آپ نے انٹرنل ہارمونی دیکھی ہے, ٹھیک ہے, گو کہ ابھی وہ دونوں طرف سے ریسیپروسٹی وہ نہیں ہے, لیکن ایک آپ نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا کو ہم نے دکھا بھی دیا کہ جب کوئی بیرونی اینمی آئے گا تو وہ یہ انٹرنل ہم سارا بھول جائیں گے اور ہم کر لیں گے. تو آئی تھنک اٹس فار دی گورنمنٹ اینڈ دوز ہو آر ود دی گورنمنٹ, اٹ از این ایکسیلنٹ ٹائم ٹو اپنے اس کو بھی ٹھیک کر لیں. فارن پالیسی ٹھیک ہو گئی, یہ انٹرنل آپ ٹھیک کر لیں, اور اگر ہارمونیس سارا معاملہ ہو جاتا ہے, آپ کچھ عرصے کے لیے ایک کولنگ ڈاؤن پیریڈ دیں, آپ ایک انٹرم سیٹ اپ بنائیں, آپ ایک نیا الیکشن کمیشن بنائیں, آپ نئے الیکشن کروائیں. یہ سارے منصوبے جو فوج چلا رہی ہے یہ چلتے رہنے دیں. ہینڈ اوور ٹو دی پیپل ہو ریئلی ڈیزرو ٹو رن دس کنٹری,
اینڈ دین دس کنٹری ول اسٹارٹ رننگ آن دی پاتھ آف ڈیولپمنٹ. یہ میرا خیال ہے. چلیے سر, آئی تھنک یہ بہت اچھا خیال ہے اینڈ آئی تھنک دس اے گریٹ پلیس ٹو لیو اٹ. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ, اٹ واز اے پلیجر. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.